السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی خواتین کا یہ سوال تھا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن میں وہ لوگ جنہوں نے قربانی دینی ہے کیونکہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تو کیا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، جیسے خواتین کے بعض دفعہ ہوتا ہے اپر لپ پہ زیادہ بال آ جاتے ہیں یا چن پہ زیادہ بال ہوتے ہیں، تو کیا وہ اپنے چہرے سے بال اکھاڑ سکتی ہیں، نکال سکتی ہیں، تھریڈنگ کرا سکتی ہیں، ویکسنگ کرا سکتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا ایسا تو نہیں اس کا کوئی کفارہ ہوگا، یا پھر کیا ہماری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب دیکھیے کہ یہ عمل جو ہے، بال نہ کٹوانا اور ناخن نہ کاٹنا، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ کیونکہ ہمارا یہ عمل جو ہے، یہ جو حج کرنے گئے ہیں ان کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں بال نہیں کاٹیں اور ناخن بھی نہ کاٹیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ کے بال جو ہیں وہ 4-5 دن کے اندر اتنے ویزیبل ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں لگتے اور آپ ان کو ریموو کر لیتے ہیں، تو آپ کو گناہ نہیں ہے اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں۔ ذی الحج کے روزے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، بالکل آپ نے رکھنے ہیں تو دیکھیں آپ پورے روزے رکھیں، بہت ثواب ہے، پورے 9 روزے رکھ لیں۔ نہیں رکھ سکتے، جتنے روزے بھی رکھ سکتے ہیں آپ رکھ لیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کوشش کریں کہ 9 ذی الحج کا روزہ جو عرفہ کا دن کا روزہ ہے وہ ضرور رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مسلم کی حدیث ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے نا، ایک پچھلے سال مطلب گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ضرور کوشش کریں، ایک روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں نا۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو مقرر کروں جو شہروں میں جائیں اور یہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان پر میں جزیہ مقرر کر دوں۔ اور پھر پتہ ہے کیا فرمایا تھا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ حضرت علی کا قول تھا، بہت خوبصورت بات تھی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا اور زمین کو جب یہ بتایا کہ تم پہ آدم رہے گا، تو کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ پتا چلا کہ ابن آدم میری پیٹھ پر گناہ کریں گے تو وہ کانپ اٹھی، تو زمین کانپ اٹھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پہاڑوں میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خیر ڈال دی، کتنی چیزیں اسی سے ہم نکالتے ہیں، جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ، اور نہریں، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کریٹ کی تو راستے بھی بنا دیے تاکہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رہے۔ اب وہ رب جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے سبلن بنا رہا ہے، راستے بنا رہا ہے، کیا وہ ہمیں جنت تک پہنچنے کا راستہ نہیں بتائے گا؟ یہ ہے وہ۔ تو اسی لیے یہ سوچ کے پھر میں نے سوچا کہ ہم بات کرتے ہیں صحابی رسول کے بارے میں۔ عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، یہ اسلام سے پہلے بھی بیسیکلی تجارت ہی کیا کرتے تھے، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہے نا یہ ستاروں کی مانند ہیں، تو جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، وہ جو 10 لوگ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی نا، یہ ان میں بھی تھے۔ تو اب ہوا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اب ہجرت کا حکم آ گیا۔ اب دیکھیے ہجرت کا آج ہم پڑھیں گے کہ کتنی مشکل چیز ہے۔ ہم کہنے کو تو بڑے آرام سے کہتے ہیں صحابہ نے ہجرت کی تو یہ ہوا، ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ تو اللہ کا بڑا کرم تھا، اللہ کا انعام تھا پھر نا۔ تو انہوں نے جب ہجرت کی نا تو یہ مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
تو وہاں پہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے لوگ، ان کا ایک ایک انصار جو مدینہ کے لوگ تھے ان سے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا. تو وہ بھی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہی ہوگا کہ کیا ان کے ساتھ مطلب 2 سیکنڈ ان کو کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا اور کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی. تو مہاجرین تو دیکھیں آج بھی آتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی مہاجر آتے ہیں، یہاں پہ امریکہ میں بھی اسلامک کنٹری سے مہاجرین آتے ہیں، لیکن کیونکہ اگر سنت پہ عمل کریں تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے نا. تو ان کی جو تھے عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا، ان کی بھائی چارہ قائم کیا رسول اللہ نے. حضرت سعد بن ربیعہ یہ مدینہ کے نا بہت امیر شخص تھے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خود سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک امیر ترین شخص ہوں مدینہ کا، میرے اتنے باغات ہیں، ان میں سے آدھے تم لے لو، میرے اتنی یہ جو بھی ان کی پراپرٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تم آدھا لے لو. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. تو دیکھو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کی ہیلپ کی. عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں، اولاد میں برکت دے، بیویوں میں برکت دے. تو مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. اب دیکھیں خالی ہاتھ کچھ نہیں ہے نا، تو کہتے ہیں کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو انہوں نے کہا، کہتے کہ شروع میں انہوں نے بہت محنت کی، جیسے دودھ بیچنے کا بھی کام کیا، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو دہی بیچنا اور پھر وہ گھی بنانا، اس طرح سے کرتے کرتے انہیں سمجھ آ گئی تھی بازار میں رہ کے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو ان کو یہ لگا کہ جیسے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھنا ہوتا ہے نا، کیونکہ اونٹوں کے گلے میں بھی گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھی، تو انہوں نے وہ کام شروع کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں ڈالی. یہ کیا کرتے تھے کہ پھر جو مال تیار کرتے تھے تو مدینہ کے جو تاجر تھے نا ان کو وہ کم منافع پہ مال دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جو کماتے نا ان کا 2 حصے کر دیتے. جیسے ہم لوگ ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ تو آ رہا ہے نا، تو اب دیکھیں دینا تو زکوٰۃ سارے سال میں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں لالچ ہوتی ہے تھوڑی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیں گی تو اسی مہینے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نکالنے کی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ کتنی ہے، 2.5% ہے، اس میں بھی ہماری جان نکلی ہوتی ہے. اچھا زیور ہمارے پاس اتنا ہے تو ہاں وہ تو زیور میں تو اتنے تو اس کے اندر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اتنے تو اس کے اندر سٹون لگے ہوئے ہیں، اچھا وہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو. دیکھو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کو دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے تم دیتے ہو. جب اللہ تمہیں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سوچے سمجھے بغیر دے رہا ہوتا ہے نا بندے کو، کہ وہ کس طرح سے اس مال کو حقدار بھی نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو بھی ان کا مال کماتے تھے نا اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں رکھ لیتے تھے اور آدھا اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے. ایک ٹائم آیا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم جب انہوں نے 8,000 دینار ان کو منافع ہوا تو اس میں سے نا 4,000 دینار لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے جب ان کو کہا کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے تو آپ جہاں پہ چاہے اس کو تقسیم کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا 4,000 دینار تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا آدھا میں گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ آدھا ہے. تو رسول اللہ خوش ہو گئے اور انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے. تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے، ایون صحابہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اس دعا کے بعد سے عبد الرحمن مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اتنا اللہ نے ان پہ اپنا کرم کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہ فضل کیا اپنا. تو ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جیسے ریت کا، مدینہ میں اس وقت سڑکیں تو اس طرح والی نہیں تھی نا، کہ ریت کا طوفان ہوتا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں نا تو ریت اڑتی ہے جیسے،
تو ایسا جیسے ریت کا طوفان آ گیا کہ لوگ گھروں سے نکل کے باہر آئے کہ کیا ہو گیا. ایون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر آ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن کا قافلہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا قافلہ آیا ہے, کیا کوئی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے, اور وہ مدینہ کے عین درمیان میں انہوں نے آ کے ان کو روکا, اور پھر وہ پورے کی پورا جتنا مال تھا وہ روتے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے, یہاں تک کہ 700 اونٹ کا آخری اونٹ کا بھی مال انہوں نے تقسیم کر دیا. اتنی دریا دلی اور سخاوت کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا نا, تو کہتے کہ ان کی وراثت میں 1000 اونٹ, 1000 گھوڑے اور 3000 بکریاں تھیں. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں جو انہوں نے چھوڑا تھا, جو ان کا سونا تھا, اس زمانے میں روپے نہیں نہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ڈالرز ہیں, روپے ہیں, تو اس زمانے میں تو سونے سے ہی لین دین ہوتی تھی, سونا ایز اے منی, رائٹ. تو کہتے ہیں کہ جو سونا تھا نا وہ اتنا تھا کہ جب اس کو کاٹنے کے لیے, وہ بڑے بڑے سلیب کی طرح کاٹنے کے لیے جو مزدور بلائے تھے, ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں, ہر بیوی کی وراثت میں 1,00,000 دینار آیا تھا, 1,00,000 دینار. اگر اب وہ پاکستانی روپوں میں آپ دیکھتے ہیں تو 2,03,78,075 روپے بنتا ہے. یہ ایک بیوی کا حصہ تھا جو اس کو ملا تھا. تو جو حصہ دینے کے بعد جو باقی ان کے بچے تھے وہ تھے 32,00,000 دینار, ان کے جو باقی بچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب. آپ دیکھیے آج کل ہم ایسے ہی پریس ہو جاتے ہیں, فلاں کے پاس کیسے یہ صحابہ تھے, خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا. 51 ارب 74 کروڑ 77,82,400 روپے بنتا ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی, اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں, بے شمار غلام تھے ان کے, اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے نا, ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے, نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ادھار مال لے کے میں نے کام نہیں کیا. نمبر 2 کہ ادھار مال بیچا نہیں کبھی بھی. نمبر 3 یہ کہ کبھی مال کو روکا نہیں, مطلب جمع نہیں کیا کہ آج ضرورت ہے تو چلو جی ابھی روک لیتا ہوں, تو کل کو جب لوگوں کو ایسا ہوگا تو پھر میں اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا. کبھی انہوں نے مال کو روکا نہیں. اور یہاں تک کہ اگر ان کا مال ہوتا تھا اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں کم قیمت پہ بھی بیچ کے تاکہ یہ مال نکل جائے اور پھر میں اسی سے اگلا مال لے لوں گا, تو یہ ان کا ایک اصول تھا. اور انہوں نے چوتھی بات یہ کہی کہ میں نے اپنے مال کا عیب کبھی کسی سے چھپایا نہیں. بیچنے والے کو وہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو بتاتے تھے ان کو. اچھا, اس کے بعد میں نے ایک حدیث جو پڑھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہم مسلمان جو ہے نا اکثر چیزیں ہم اپنی اصل بیسیکلی بھول جاتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 10 دروازے ہیں. ان میں سے 9 دروازے جو ہے نا جو تجارت کرتے ہیں, اپنا بزنس خود کرتے ہیں, انٹرپرنور جیسے کہتے ہیں نا, خود سے کرتے ہیں. 9 دروازے رزق کے جو ہے نا وہ تجارت کی وجہ سے کھلتے ہیں. باقی ایک جو ہے نا وہ پھر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نوکری کرنا جو ہے نا وہ ایکچولی اسلام میں کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں تجارت کرنے کی توفیق دے اور اسلامی اصول پر چل کے تجارت کرنے کی توفیق دے, کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں. آمین ثم آمین. تو یہ تھا, میں کوشش کرتی ہوں کہ ونس ان اے وائل میں آپ کو کبھی کسی صحابہ, کبھی صحابیات, اور کبھی اس طرح سے میں نے بیچ میں آپ کو کچھ اور بھی ٹاپکس پہ بات کی تھی. تو آج میں نے کہا چلو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے, اور نہ صرف یہ ایک صحابی تھے
بڑے بڑے صحابیات، انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ تو آئیے جناب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم سورۃ نحل کہہ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 38 کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے لاسٹ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی من یضل، جو گمراہ کرتا ہے، وما ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو گمراہ ایسے نہیں کرتے نا۔ اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ اکثر بچوں میں بھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، تو پھر اللہ ہی ہے تو ہدایت دے، ورنہ بندہ کیا ہدایت لے گا۔ تو اس طرح کی سینٹنس ہم اکثر سنتے ہیں۔ دیکھیں کائنات میں، اور ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جیسے پورے کے پورا گھر چوری کر کے لے گیا بندہ، تو کہتے ہیں جی کچھ چھوڑا تو نہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے۔ اب ایک یہاں پہ کانسیپٹ بالکل ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی اپنی مرضی سے، رائٹ۔ ہم نے اسی سورہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس چیز کو بنایا وہ اسی طرح سے کام کر رہی ہے۔ ایک انسان اور ایک جنات، رائٹ، دو مخلوق ایسی ہیں، فرشتے بھی عقل میں آتے ہیں نا، لیکن یہ دو مخلوق ایسی ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق راستہ چنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سینٹنس بالکل اپنی جگہ پہ رکھ کے اس اگلی بات کو سنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے فار ایگزامپل ایک درخت کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ کہتے ہیں نا سجدے کرتے ہیں، سائے بھی سجدے کرتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اس نے سایہ بننا ہے، یا اس نے پھل دینا ہے، یا اس کا وہ اسی کے مطابق کام کرے۔ وہ سورج کو حکم ہے کہ اس نے کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، کب کیا کرنا ہے، وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں عاقل جو مخلوق پیدا کی ہے، اس کے لیے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان کرنی ہے، راستے بتا دیے۔ صراط ایک ہی راستہ ہے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیانہ پورے قرآن میں بتا دیا، ادھر نکلو گے تو غلط راستے پہ چلے جاؤ گے، دیکھو یہ راستہ غلط، یہ ٹھیک راستہ۔ مرضی ہماری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو انسان جس طرح سے چلنا چاہے اس کو اس پہ ہی چلانا ہے، رائٹ۔ تو وہ ساری فورسز جو اس دنیا میں ہیں، دیکھیں ہماری آنکھ پلک پہ بھی فرشتے ہیں، وہ جھپکنے پہ بھی فرشتے، مطلب ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے جو ہماری حفاظتیں کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا۔ اذن بھی اسی انسان کو اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے۔ اب وہ برائی میں آگے نکلتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے پلٹتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو جو ہماری ایون تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے کہ جب میرا بندہ میرے سے دعائی تو ایک ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اسی لیے سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگو، دیٹ از دا موسٹ کلوزسٹ ٹو دا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مرضی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلتی ہے۔ تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے یہ والی بات بتاؤں، کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں